کے امتی ہو. یہ ہے پاکستان بنانے کا مقصد. اس کو سمجھو. لا الہ الا اللہ آپ کو غلامی سے آزاد کرتا ہے. آپ کے لیڈر نے آپ کو بار بار یہی بتایا ہے. لا الہ الا اللہ آپ کو غلامی سے آزاد کرتا ہے. لا الہ الا اللہ آپ کے دلوں سے خوف کے بت توڑتا ہے. اس پر ایمان رکھو. آپ مضبوط ہو. آپ امتی ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو آپ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. یہ اپنا ایمان مضبوط کر لو. گھروں سے نکل لو. 8 فروری کو نکلو. محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں وہ پرامن ہیں, وہ بہادر ہیں, وہ انصاف پسند ہیں, وہ صلح کرانے والے ہیں, وہ انتشار پھیلانے والے نہیں. یہ یاد رکھنا. وہ اشتعال پھیلانے والے نہیں, وہ توڑ پھوڑ کرنے والے نہیں, وہ لبیک کے نعرے لگا کے توڑ پھوڑ کرنے والے نہیں. یہ بات یاد رکھنا. آپ لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو. آپ انصاف پسند ہو, آپ امن پسند ہو. آپ اپنا حق قانون کے دائرے کے اندر لے کر رہ کر اپنا حق لوگے, اپنی آواز بلند کرو گے. آپ اللہ پر ایمان لے کے میدان میں کھڑو گے, میدان میں اترو گے, اور میدان آپ لوگ جیت کر ہی واپس آؤ گے انشاءاللہ. یقین ہے پاکستانیوں آپ پر. آپ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا میرے پاکستانیوں. اوٹو یو میری بہن. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. بی ایف ٹی بھائی اب آپ لے کے چلے. میں السلام نہیں علیکم. آپ بی ہی ایف ٹی بھائی لے کے چلے ماشاءاللہ زبردست. بی ایف ٹی بھائی جو بھی ہمارے مانیٹر ہیں جی نا, جی وہ نیچے 2 آئی ڈی ہیں, ایک جی ایم سی اور ایک چاچا نصیر, اور ایک بغیر نام کی آئی ڈی ہوگی, تو پلیز ان کو کوئی بھی اوپر نہیں اٹھائیے گا. ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا. اچھا چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. چاند بھائی آگے. السلام علیکم چاند بھائی. وعلیکم السلام سر, کیا حال, ٹھیک ہو؟ السلام علیکم چاند بھائی. الحمدللہ آپ سنائیں. اچھا 1 منٹ بی ایف ٹی, 1 منٹ چاند بھائی سے بعد میں بات کرتے ہیں. دیکھو یہ تے گالاں گولاں کڈنیاں نے یا رپورٹاں مارنیاں نے, تے جے گالاں کڈو گے تے تہاڈیاں ماواں بھੈਣਾں نال اوہی کچھ لگے ہے جڑی گال کڈو گے. تے 2 بندے گالاں کڈ کے گئے نے تے تہاڈیاں ماواں بھੈਣਾں نال اوہی کچھ لگا سی. تے 2 بھੈਣਾں بیٹھیاں سن, قرآن دی اسی گل کر رہے سن تے تلاوت کیتی سی اسی, تے تہاڈے ناں نال شاہ بھی لگیا سی تے ایک غلام عباس بھی سی. تے جے کچھ اسی عزت کیتی سی تے سیداں دی عزت, سید ناں سی تے سید ناں نو دیکھ کے چکیا سی میں, ٹھیک ہے. تے دوجا جڑا سی وہ غلام عباس سی, تے غلام عباس نو چکیا سی تے ناں دیکھ کے چکدے ہاں تے عزت احترام کردے ہاں انہاں دا, ٹھیک ہے نا. تے باقی جیڑی گال شال کرنی جے تے تہاڈی بھੈਣ نال بھی ہوئی کچھ لگے ہے, تہاڈی ماں نال بھی ہوئی کچھ لگے ہے, تے تہاڈیاں دھیاں نال بھی ہوئی کچھ لگے ہے. تے جے تھلے بہ کے سن دے پے ہو تے کن کھول کے سن لو. گالاں عابد بھائی یہ وہی ہیں جو ابھی جو گالی گلوچ کر کے گئے نا, یہ وہی لڑکے ہیں نیچے بیٹھے ہوئے. اچھا سنو نوید عامر 2 منٹ یار, 2 منٹ. ہم تلاوت کر رہے تھے, ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کی, ہم نے تفسیر بیان کی, ہم نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا, نعت پڑھی, اور ان میں اتنے شرم حیا نہیں ہے کہ یہ سید نام کے لے کے سید نام سے آیا اور سیدوں کے نام کو بدنام کر رہے ہیں. اب ہمیں بتاؤ کہ ہم کس طرف جائیں. نہ ہم گالی دے سکتے ہیں, نہ ہم ان سے بات کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. میں موقع دیتا ہوں مغل آپ کو بھی 2 منٹ, 1 منٹ. چاند کو ہم موقع دیں گے, اس کے بعد پھر آپ کو دیتے ہیں 2 منٹ. آپ بیٹھے رہنا یہیں پہ, موقع ملے گا آپ کو. عابد بھائی 1 منٹ. چاند بھائی مائنڈ نہ کیجیے گا, یہ نوید بھائی آئے ہوئے ہیں, ان کو موقع دیں, پھر اس کے بعد مغل, پھر ان کو, کیونکہ ہم لوگوں نے خود ہی رول ریگولیشن اپنانے ہیں. اگر ہم نہیں اپنائیں گے تو پھر کون اپنائے گا؟ بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. 1 سیکنڈ. میں کھانا کھا رہا ہوں, آپ پلیز کنٹینیو کریں پلیز. میں بالکل بھی برا نہیں محسوس کرتا. گاڈ بلیس یو. 1 منٹ. بالکل صحیح ہے. میں کھانا کھا رہا ہوں, مجھے صرف ایک چیز بتائیں. میں نیچے بھی چلا جاؤں گا, کوئی اوکے آپ مشکل کھانا نہیں ہے. کھائیں انشاءاللہ, اللہ آپ کی رزق میں برکت ڈالے گا. جی جی آپ کھانا کھائیں. اچھا 1 منٹ کے لیے سارے لوگ. مجھے اوبیسلی میں بزی تھا, مجھے نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے. تو جو آئی ڈی اگر آپ لوگوں کو کسی نے کو برا بولا ہے نا, تو جو موڈ بیٹھے ہیں بھائی ان کو سیدھا بلاک کرو, کہانی ختم کریں. کوئی ٹائم ویسٹ نہیں کریں پلیز. مجھے نہیں پتا کون سی آئی ڈی ہے, جو بھی نیچے آپ کو نظر آ رہی ہے ان کو سیدھا بلاک مارو, کہانی ختم. وی ڈونٹ ہیو ٹائم, ٹھیک ہے نا. مائنڈ نہیں کرنا. لیبر بھائی یا جو بھی آپ نے آئی ڈی بتائی ہے نا,
آپ بتائیں اور اس کو یا مجھے بتائیں, ٹھیک ہو گیا؟ آئی ڈی بتائیں, ٹائم ویسٹ نہیں کرنا پلیز, ٹھیک ہے نا؟ جی ایک جی بار نوید مائک کھول بھائی, کے مجھے کوئی بتا دے کون سی آئی ڈی ہے, یا خود جی نوید بھائی یا مغل بھائی آپ نے ٹائم مانگا نوید تھا. بھائی کھانا کھا رہی ہے. مغل بھائی آپ نے ٹائم مانگا تھا, پھر اس کے بعد خرم اور پھر شکریہ. چاند بھائی کو دیں گے. جی السلام علیکم سب دوستوں کو میرا سلام. اور سر میری کچھ سجیشنز ہیں اور میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اگر میں کہیں پہ غلط ہوں مجھے آپ بتا سکتے ہیں. اچھا سر, اس وقت جو ہمیں ضرورت ہے, اس وقت جو ہمیں بالکل ضرورت ہے اور جو بڑا ضروری کام ہے وہ یہ ہے کہ ایسا کوئی لائحہ عمل بنایا جائے جس سے پی ٹی آئی کے جو ووٹرز ہیں ان کو ہم پولنگ اسٹیشن پہ لے کے جائیں اپنی حفاظتی اقدامات کہ وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں. تو جیسے حالات نظر آ رہے ہیں, کچھ اچھے کی امید تو ان سے بالکل بھی نہیں ہے, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے ہمیں کہ فتح حق کی ہوگی, اور انشاءاللہ ہم سب عمران خان کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ ہی ان کے ساتھ رہیں گے اور ان کو فالو کرتے ہیں. تو انہوں نے جو چیز, جو ان کا ایک موقف ہے رول آف لا, جب تک رول آف لا ہمارے ملک میں نہیں آئے گا بالکل بھی کوئی چیز اسٹیٹ نہیں جائے گی, ہر چیز ٹیڑھی میڑھی جائے گی. تو میرے خیال میں ہمیں سب سے زیادہ جو اس بات پہ توجہ دینی چاہیے کہ اس کے ووٹرز کو کیسے پولنگ اسٹیشن پہ سیو لے کے جانا ہے اور ان کا سیو ووٹ کاسٹ ہو جائے. تو میری دوسری اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں نا ابھی, یہ جو انہوں نے سزا سنائی ہے اور یہ بشرا بی بی گئی ہیں ادھر, خود ہی اڈیالہ چلی گئی ہیں, یہ ہار گئے ہیں, یہ لوگ ہار گئے ہیں پر یہ مان نہیں رہے, یہ بالکل ہار گئے ہیں اور یہ مان نہیں رہے. تو بس میری تو سجیشن یہی تھی کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عمران خان کی سپورٹ کرنی چاہیے تھرو ٹک ٹاک. ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں, جتنی مرضی کر سکتے ہیں, اور ان کو جو ویڈیوز ہیں ایک دن میں 10 ویڈیو اپلوڈ کریں, زیادہ سے زیادہ ویڈیو اپلوڈ کریں. کوئی بھی پٹواری ٹک ٹاک کھولے تو پہلے اس کو عمران خان نظر آئے, اس کا پتہ چلے کہ یہ بندہ کتنا, یہ کس قدر اپنا فیمس آدمی ہے اور سچا اور کھرا آدمی ہے. تو سر میری تو یہی سجیشن ہے بس کہ پولنگ اسٹیشن پہ جو حساب کتاب ہے اس کے بارے میں ووٹرز کو بتایا جائے اور ان کی کمپین کی جائے. تو میرا خیال میں یہ جو چیزیں ہیں یہ زیادہ ضروری ہیں. تو بشرا بی بی ہیں, انہوں نے تو وہ قربانی دی ہے اپنی. سر شکریہ, بڑی مہربانی. کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کے آگے انشاءاللہ اس کو ڈیفینیٹلی ڈسکس کریں گے, ویلڈ پوائنٹ ہے. خرم بھائی آپ کی باری آنی تھی. جی خرم بھائی آپ اگر بتائیں, پھر آپ کے بعد چاند بھائی آتے ہیں آپ کے پاس انشاءاللہ. السلام علیکم جی سب کو. السلام علیکم سب کو. جی میری طرف سے تو سب سے پہلے, اور جیسے میں کچھ آج 3-4 منٹ لوں گا, کچھ میرے پوائنٹس ہیں تو میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں. آج میں بتانا چاہ رہا ہوں, جو بھائی سن رہے ہیں نا, کچھ 24 لوگ ہمیں سن رہے ہیں, آہستہ آہستہ اللہ کرے اور بھی آئیں, آپ لوگ ڈبل ٹیپ کرتے رہے. آج میں بات کروں گا پی ٹی آئی کے دوستوں سے بات نہیں کروں گا, آج میں بات کروں گا نون لیگ والوں سے, اور آج میں بات کروں گا پیپلز پارٹی والوں سے کہ بھائیو آپ لوگوں نے شاید ابھی تک بنا لیا ہوا کہ آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے. تو میری کچھ چیزیں ہیں, اگر آپ یہ سن لیں اور اس کے بعد اگر آپ کو صحیح لگے تو اپنا مائنڈ بدل لیجئے گا, اگر نہیں صحیح لگے گا تو ویل اینڈ گڈ ہے, جس کو ووٹ ڈالتے ہیں اس کو ڈالتے رہیں. اچھا, اب میرا پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں ایک لیڈر کون ہوتا ہے. ایک لیڈر ہوتا ہے کہ جو قوم کو لیڈ کرتا ہے اور اس کو قوم کو ایک ویژن دکھا کے اس کو آگے لے کے چلتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم تینوں کی مثالیں لے لیتے ہیں. پیپلز پارٹی کا زرداری ہے, ٹھیک ہے, نون لیگ کا نواز شریف ہے, اور پی ٹی آئی کا عمران خان ہے. تو اگر آپ ان تینوں میں کسی کی بھی لیڈرشپ کوالٹیز دیکھتے ہیں نا, ایک نیوٹرل ہو کے دیکھیں. ٹھیک ہے, آپ چھوڑ دیں کہ آپ کس پارٹی کو, میں ایز اے نیوٹرل دیکھ رہے ہیں. لیڈرشپ کوالٹیز جو ہیں
وہ کوئی بھی بندہ آنکھیں بند کر کے کہہ دے گا کہ لیڈرشپ کوالٹی سب سے زیادہ عمران خان میں ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ آپ کو اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کر سکتا ہے، وہ آپ کا کیس اچھے طریقے سے لڑ سکتا ہے، اور وہ آپ کی قوم کے فائدے کی بات کرے گا اور آپ کے قوم کے لیے سٹینڈ کرے گا. آپ یہ تینوں چیزیں ان بزنس مین مائنڈڈ لوگوں میں خرم بھائی with you. خرم جی خرم جی خرم بولیں. بھائی میں ایک بات کر سکتا ہوں آپ کی with you اچھا جی جی ابھی ہمارے پاس صرف 6 دن رہ گئے، اب 6 دنوں میں ان کا مائنڈ چینج نہیں ہو سکتا. with due respect ابھی ہم نے کیا کرنا ہے، 80% ہماری اپنی ووٹنگ ہے، ٹھیک ہے، وہی ہمیں ان بتاؤں کو گیلونائز کرنا ہے، ان کو موبلائز کرنا ہے، اور ان کو کوئی آئیڈیا دے. بی ایف ٹی بھائی، کیونکہ میں پاکستان کی پالیٹکس کو جانتا ہوں، بیکاز اسپیشلی ابھی پنجاب میں. مائنڈ نہیں کرنا. 1 سیکنڈ خرم بھائی. جی جی خرم بھائی پتہ کیا ہے، ایک منٹ اب پیارے ہم بھائی کو وہ نہیں اسی کرنا طرف میں کیونکہ جا انہوں رہے نے تھے، اسی نہ طرف انہوں میں نے جا رہے بدلنا تھے، ہے. آپ ان کی بات سننا پلیز. ایک میں میری بات سن لیجیے کہ بی ایف ٹی بھائی، میں کہنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے کئی لوگ ہوتے ہیں جو آخر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون جیت رہا ہے، کس کو ووٹ کرنا ہے اور کیا وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ابھی ڈبل مائنڈڈ ہوتے ہیں. ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں پاکستان میں، اگر آپ پاکستان کی پالیٹکس کو جانتے ہیں، کہ ان کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا، وہ بس وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آخر میں کون کس طرف جا رہا ہے، ان لوگوں کو ووٹ کرتے ہیں. تو میں ان لوگوں سے تھوڑا سا وہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. لیکن اگر آپ نہیں چاہتے تو از اوکے، میں آپ کا جو سوال ہے میں سوال کی طرف چلا جاتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بیسیکلی واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از وی نیڈ ٹو موو فارورڈ. جیسے وہ بھائی تھے نا یہاں بیٹھے تھے جو آپ سے پہلے بات کر رہے تھے کہ بھائی کیسے ان کو نکالیں، سو لیٹس کنسنٹریٹ آن دیٹ. ٹائم از ویری شارٹ، ٹھیک ہے نا. ایک تو پٹواریوں کا دماغ جو ہے نا وہ اتنا جلدی کوئی چیز کیچ نہیں کرتا، جیسے وہ بتاتے ہیں نا ڈفر لوگ. تو ماشاءاللہ وہ بھی ہمارے پاکستانی بھائی ہیں. اگر ٹھیک ہے آپ کو اس فورم میں انویلڈ لگ رہی ہے کہ لیٹ ہو گیا تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ اپنا not at this stage. بی ایف ٹی میری جان، بی ایف ٹی بھائی ایک منٹ، سوری تو کٹیو. بی ایف ٹی بھائی اگر وہ یہ جو بات کر رہے ہیں نا بھائی، اس سے اگر ہمارے 2 سے 4 ووٹ بڑھتے ہیں تو اٹس اے ویلڈ پوائنٹ، ان کو کرنے دیں یار. جی سوری. اچھا تو وہ میں تھینک یو عمران بھائی. اچھا میں تو یہ بات کر رہا تھا نا کہ یہ ان لوگوں کی آپ کو جو آپ کی کنٹری کو ریپرزینٹ کرے، آپ میں لیڈرشپ کوالٹیز دیکھنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر آپ دیکھیں نیوٹرل ہو کے بھی دیکھیں کہ کیا پیپلز پارٹی زرداری اور نواز شریف کیا آپ کی قوم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ بالکل ریپرزینٹ نہیں کرتے. ان لوگوں نے باہر بھاگ دینا، ان کے اپنے مفادات ہیں، ان لوگوں میں کوئی لیڈرشپ کوالٹیز نہیں ہے، ان کو جیو پالیٹکس کا نہیں پتا، ان کو نہیں پتا کہ دنیا کے باہر کیا سیاست چل رہی ہے. اور یہ دے ورک لائک اے سسیلین، جیسے مافیا کام کرتے ہیں یہ لوگ ایسے ہی کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے. انہوں نے ہر جگہ اپنے پیڈ بندے لگائے ہوتے ہیں، اپنے رشتہ دار لگائے ہوتے ہیں، اور ان کو ایک انسیکیورٹی ہوتی ہے کیونکہ یہ وہ یعنی کہ لیول اس کے تھرو تو آئے نہیں ہوتے کہ یعنی کہ صحیح طرح لڑ کے آئے ہوں. یہ تو یعنی کہ کبھی فوج کے کندھے پہ، کبھی کسی جنرل کے کندھے پہ چل کے اس طرح آئے ہوتے ہیں. تو ان کو بہت زیادہ انسیکیورٹیز ہوتی ہیں. تو اس انسیکیورٹی کی وجہ سے یہ زیادہ سے زیادہ پاور گریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر جگہ اپنے بندے لگاتے ہیں، اور وہ بندے لگاتے ہیں ان کو اپنے سمجھتے ہیں جو رشوت لیں. اور اسی لیے اس ملک میں رشوت عام ہوتی ہے کیونکہ وہ ان جگہوں پہ اپنے بندے کی پوائنٹس پہ لگاتے ہیں کہ جن کو وہ کرپٹ سمجھتے ہیں، اور جو ایماندار بندہ ہوتا ہے اس کو آگے آنے ہی نہیں دیتے، ٹھیک ہے. تو ان جو مافیا ایسے کام کرتی ہے، اگر ہمارا ملک اس طرف نیچے جا رہا ہے اس کی مین ریزننگ یہی ہے کہ یہ کبھی کسی کو رائٹ مین فار دا رائٹ جاب لے کے نہیں آتے. ان لوگوں نے سارا سسٹم کرپٹ کیا ہے کہ جو جتنے بھی یہ گورنمنٹ ادارے ہیں اپنے بندے لگا کے ان لوگوں کو کرپٹ کر کے تاکہ وہ بندے لے کے آئیں جو کرپٹ ہو، تاکہ ان کو ہم آسانی سے کنٹرول کر سکیں اور وہ ان کو پھر اپنے مطابق چلا سکیں. تو آپ نے سب سے پہلے تو یہ چیز دیکھنی ہے، ٹھیک ہے. اور باقی رہی بات، اگر آپ دیکھیں کہ جیسے وہ ایک ہم مسلمان ہیں، ایز اے اسلام کے طور پہ بھی جیسے ہمیں عمران خان نے دنیا میں ریپرزینٹ کیا ہے کہ ہر وہ تقریر یعنی کہ وہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور کیسے اس نے حضرت محمد کی اس کا دفاع کیا اور یونائٹڈ نیشنز میں جا کے، اور کیسے ایک اسلامک انہوں نے ایک دن یعنی کہ وہ کیا کہ جیسے باہر کے ملکوں میں کافی لوگ یعنی کہ جو مسلمان تھے وہ ٹارگٹ کیے جا رہے تھے. تو انہوں نے ان کی مثالیں دے کے ان کو سمجھانے کی کوشش کی اور وہ کافی حد تک کامیاب ہوا. اور اس نے کیسے انڈیا کو جواب دیا فرام ڈے 1، ٹھیک ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ اگر آپ اٹیک کریں گے تو ہم ریٹیلیٹ کرنے کا. خرم بھائی آپ کی جو اسپیچ ہے ہم اس کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں کیونکہ آپ کو ٹائم ہم پورا دیں گے، آپ کو پورا دیں گے میری جان، پورا ٹائم دیں گے، آپ کنٹینیو کیجیے گا. چاند بھائی کے پاس تھوڑا ٹائم شارٹیج ہوتا ہے، جائیں گے اپنی براڈ بھی چلائیں گے، پھر ہم آپ کے پاس چاند بھائی کے بعد دوبارہ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کنٹینیو کیجیے گا پلیز. سوری ہے
ठीक होगी जी थैंक यू सर जी चांद भाई वेलकम हो गए जी। अच्छा, मैं चांद भाई को एक बात करना चाहूँगा। 2 मिनट देंगे तो नवीद भाई 1 मिनट, ये हमारे बड़े प्यारे भाई हैं चांद भाई, आपने ये जनाजा देखा, इतने लोग अगर वैसे निकल आते तो आज ये हम जनाजा ना उठाते। ये जनाजों में आते हैं और निकलते नहीं हैं जी। चांद भाई ओवर टू यू सर जी। सर मुझे सिर्फ 10 सेकंड चाहिए, मैं गाड़ी के अंदर दाखिल हो गया ना, खड़ी कर रही हूँ। 10 सेकंड सर प्लीज। जी हाँ सर, मेरी बात को नोट कीजिएगा और इस पे भी बोलिएगा, और बेशक अपनी वो वीडियो भी बनाइएगा, हम तो आपको कहते रहते हैं, ठीक है ना। तो जी साथ साथ इस चीज को भी कंक्लूड करना है आबिद भाई, जो कल वो बकवास की है मेजर साहब ने। हाँ, जो मेजर है वो जो उसने जो बकवास की है वो आप तक वीडियो तो पहुंच गई होगी, तो आप बेशक उस पर वीडियो बनाएं। जी सर, ओवर टू यू सर। ओवर। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल, ठीक ठाक हो सारे? अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अच्छा सर, एक तो पहले एक दोस्त ਸੀਗੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਭੈਣ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸਾਡੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੂਲਸ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੋਰ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਤੇ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਭੈਣ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆ, ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੱਗਾਂਗਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੁੱਤੀ ਚੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਓਵਰਆਲ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ ਬੜਾ ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਗੜ ਪਗੜ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡਾ ਖਾਨ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਲਗੜ ਪਗੜਾਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੌਰੀ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਗੜ ਪਗੜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਿਕਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਨ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਲਗੜ ਪਗੜ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮਰਦ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जरा जनाजा निकलिया सर, पहले तो वेरी सैड, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं अज उत्ते एक वीडियो पाई है अपने छोटे ਜਿਹੇ अंदाज क्योंकि मैं थकिया सी, अज ही कोई गला मेरा ठीक होया वा सफ़र तो वापस आ के, ते हुण मैं इंशाल्लाह कल दोबारा वीडियो उन्हां ते पावांगा। सर यही तो प्रॉब्लम, अरशद शरीफ का भी जनाजा ही वड्डा होया सीगा ते मैनूं यही डर सीगा कि आने वाले वक्त दे विच जो हरामज़दगियां कर रहे हैं असीं सिर्फ जनाजे ही वड्डे कर सकते हैं। असीं कमज़ोर लोग हाँ, साडा अल्लाह ते बिल्कुल भी यकीन नहीं है, ना हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते यकीन आ। और वो तो पहले जिन्नियां भी गल्लां ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ कि कोई आके गाली दे के गए, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਸੈਨ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ। ਸਰ ਮਨੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੰਨਾ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਵਾ ਮਨੀਰਾ, ਔਰ ਯਜ਼ੀਦ ਵੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਨੀ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, BFT ਭਾਈ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਨ ਭਾਈ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਮ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਰੀ ਲਮਹੇ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਔਰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਢੀ ਕਬਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਤੇ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਵਾ? ਕਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਰਨਾ ਵਾ? ਕਿਆ ਅਰਸ਼ਦ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਮਰਨਾ ਵਾ? ਜਾਂ ਮਾਦ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮਰਨਾ ਵਾ? ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੇਬ ਭਾਈ ਫੌਤ ਹੋਏ ਆ ਕੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਨਾ? ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸਤ, ਇੱਕ ਹੋਰ MPA ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿਆ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਲੋਕ ਜਾਹਲ ਆ, ਅਗਰ ਜਾਹਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਈਮਾਨ ਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਈਮਾਨ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਪੂਰਾ ਈਮਾਨ ਆ, ਔਰ ਰਹੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਰ। ਜਿਹਦਾ ਖਾਨ ਦਾ ਵਾ, ਖਾਨ ਨੇ ਉਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਰ, ਉਹਨੇ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਰਾਏ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਆਪ ਚਲਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਰ। ਮਤਲਬ ਜਿਹਦਾ ਲੀਡਰ ਇੰਨਾ ਦਲੇਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਦੀ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸੁਣਾਈ, ਜਦੋਂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਨੌਨਸੈਂਸ ਯਾਰ, ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਕਾਬਲੇ ਰਹਿਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਜਨਾਜ਼ੇ ਵੱਡੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ
ਸਰ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਨਾ ਸਰ, ਤੇ ਸਟੋਰੀ ਵਿਲ ਬੀ ਚੇਂਜ ਸਰ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੁਹਾਰੇ ਖਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆ। ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੋਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਫਰੂਟ ਖਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਕੱਢੀਆਂ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਰ ਉਹੀ ਤਬਾਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਵਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਟੈਂਡ ਅਪ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਤੂੰ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਨ ਸਦਾਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਕੌਮ ਨੇ ਵੀ ਬੇਗੈਰਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ 2-2 ਯੂਰੋ ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ, 1.5 ਰੁਪਏ ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਰਾਕ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਾਰਡਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰ। ਔਰ ਇੱਕ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਫਾਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਯੂਰਪ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਰ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਰ। ਇਹ ਲਮਾਈ ਫਿਕਰੀਆ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿੰਨਾ ਦਰਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਡਬਲ ਟੈਪ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਰ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਖਾਣੇ ਖਾਣ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੇਰੀ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ 5-6 ਦਿਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਵੀ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਗਾਮ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਰ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਯਾਨੀ ਅੱਡੇ ਪਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਨਰਲਾਂ ਨਾਲ ਲਏ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਲਏ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਯਕਜਹਿਤ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਟਾਂਸ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਡੰਡੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੇ, ਮੈਟਰ ਸੌਟ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੱਚੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੱਕ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 9 ਮਈ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, 9 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। तो सर एक अजीब किस्म की कैफियत है। और मैं हमेशा हर ब्लॉग ते भी जाके कहना, अपनी ब्लॉग ते भी और मैं टिकटॉक भी, कि कम अज कम इन्ना तो एहतजाज रिकॉर्ड कराओ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਪਾਟਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੂੜਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੇਟੀ ਸਕਦੇ 10-10 20 ਲੜਕੇ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ एहतजाज ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੂੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। GHQ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕੂੜਾ ਸਿੱਟੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਮਸਾਏ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਸਿੱਟ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਪਾਟੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਛੋਟੇ ਹਵਾਲਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੂੜਾ ਸਿੱਟੋ, ਉੱਥੇ ਬਗਾਵਤ ਜਾਗੇ। और ये मौलवी कित्थे आए हरामजादे कमीने बेगैरत दलाल मौलवी ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਹਾਦ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਮੌਲਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਕਲਿੱਪ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਸਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ, ਨਮੂਸੇ ਰਸਾਲਤ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਇਹ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਬੇਗੈਰਤ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ TLP ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਗੜ ਦੱਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਲੋਕ ਸਾਰੇ? ਹੁਣ ਫਤਵਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ? अपना ख्याल रखियो सर। मेरी गल मुकम्मल होगी, मेरा ख्याल आज वास्ते काफी है। मैंने इजाजत दो, मैं चांद भाई बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त। आपकी सेहत कैसी है चांद भाई? आपकी सेहत कैसी है? सेहत आज बेहतर है, बोलने के काबिल हूँ। कल बहुत तबीयत खराब थी, लेकिन फिर भी मैंने वीडियोस डाली। मैं तो नहीं हट रहा, मैं रुकूंगा भी नहीं जब तक खान जिंदा है या मैं जिंदा हूँ। किसी एक को तो मारना पड़ेगा इनको, और मैं चाहता हूँ मुझे मार दिया जाए। मुझे जैसे आप कम करें, कीप इट अप, यू डूइंग अ ग्रेट जॉब। बाकी भी हमारे चांद भाई से एक गुजारिश है, चांद भाई जी सर जी,
چاند بھائی آپ سے ایک گزارش ہے. دیکھیں میں نے آج الحمدللہ ایک یہ جو ویڈیو آئی تھی نا میرے پاس یہ کنجر کے بچے کی، اور ساتھ ساتھ ایک اور ویڈیو آئی تھی اس کے ساتھ میں کسی بھائی نے مرج کر کے اس کو لگا دیا ہے، جس میں سندھی میں پی 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 کی کوئی خاتون رہنما ہے، وہ لوگوں کو یہ تاکید کر رہی ہے کہ آپ بلاول کو ووٹ نہیں دیں گے تو آپ مسلمان نہیں ہیں، جو مسلمان نہیں ہے وہ بلاول کو ووٹ نہیں دے گا. تو ان چیزوں کو میں نے ایڈ جو ہے نا گروپوں میں شیئر کیا ہے. الحمدللہ میں آپ کو اس چیز کی جو ہے نا گارنٹی دیتا ہوں کہ میرے جہاں تک پہنچائی ہے نا خیبر پختونخوا کے جو برادری یا جرگہ سسٹم یا جو آپ جانتے ہو ادھر کا سسٹم کیا ہوتا ہے قبائلی سسٹم، وہاں پہ ووٹس بھی اسی حساب سے جاتے ہیں جو مولانا صاحب کہیں گے یا جو کہیں گے. تو سر اس ویڈیو نے وہاں پہ آگ لگا دی ہے. میں آپ کو اس کے ریزلٹس نظر آتے ہوئے نظر آئیں گے، مجھے جواب بھی آنا شروع ہو گئے اس پر. تو آپ لوگ بھی ایسے کریں، آپ کے پاس فالوورشپ بہت زیادہ ہے تو لوگوں کے یہ کہیں کہ بھائی جو پسماندہ علاقوں میں جو گھر ہوتے ہیں، جو لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، جو صرف ملاؤں پہ یا پیر صاحب، شاہ صاحب، وڈیرے صاحب، کوئی اپنے بزرگ جو ہوتے ہیں اپنے علاقے کے ان کی بات سنتے ہیں، تو ان تک یہ ویڈیوز پہنچائیں کہ بھائی آپ لوگ ہوش کے ناخن لو. ہم لوگ صرف ہر نماز میں نہ جو ہر اذان ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اذان میں اس چیز کی گواہی ہوتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبد الرسول اللہ. یہ دو کلمے سر جو ہیں یہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ کے بعد جو ہستی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے بغیر آپ کا اسلام میں انٹری آپ کی جو ہے نہیں ہوتی، اور اس کے بغیر آپ کی جو جب آپ اس کلمہ پڑھے بغیر آپ جب فوت ہو جاتے ہو خدا نہ خواستہ، تو آپ کو پتہ ہے اس پر کیا کیا ہم لوگ جو ہے ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ ہر بندہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ کلمہ نصیب کرنا موت کے وقت، کیونکہ ہماری وہ بخشش کا ذریعہ ہے. اس پر پلیز جو ہے نا لوگوں کو اس پر آگاہی پہنچانی ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ ہمارے مسلمان طبقے کو، ہماری امت مسلمہ پاکستان میں جو بیٹھی ہوئی ہے اس کو کہاں لے کر جایا جا رہا ہے. پلیز سر اوور ٹو یو. باری خرم بھائی یو کین ٹیک مائی ٹائم ایز ویل. تھینک یو، آپ نے اپنا مائک دیا. سب بھائیوں سے میری گزارش ہے، دیکھو بعض ہمارے جو بڑے ہوسٹ ہوتے ہیں نا انہوں نے اپنی بروڈنگ بھی کھولنی ہوتی ہے، تو پلیز تھوڑا سا ہمارے ساتھ رہا کرے، اس لیے میں نے ان کو پہلے دیا. باقی خرم بھائی یو کین ٹیک مائی ٹائم ایز ویل. جی میرا پیارا بھائی، تھینک یو. نہیں ٹھیک ہے، بس میں یہی کہنا چاہ رہا تھا بی ایف ٹی بھائی کہ وہ جب کہ مطلب کہ آپ نے دیکھنا ہے، آپ چوز کرنا ہے کہ کیا رائٹ ہے کیا رانگ ہے آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے کیا صحیح ہے. تو یہ میں بیسکلی میری یہی ایک ریکویسٹ ہے خرم بھائی میری میرا بیائی ریکویسٹ ہے، اب آپ پورا جو ہے نا آپ بگننگ ٹو اینڈ بتا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل میں ٹائم کا ایشو ہو رہا تھا، آپ کو شاید پتہ ہی ہے کیونکہ آپ باقی بروڈر پہ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے. یہ ہوسٹ ہیں اور انہوں نے اپنی بروڈیں میں نے کھول مائنڈ دی نہیں ہوتی کیا، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے ہیں. کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے سر. اب آپ بات کریں ابھی آپ کنوینس بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے جو ہوتے نا 50-50 یا نوٹ 100% ووٹر ان کو آپ کنوینس بھی کر سکتے ہیں. تو بھائی میں نے اپنا ٹائم بھی آپ کو دے دیا، ہم آرام سے سنیں گے. وہ اصل میں صرف ایشو تھا. ہاں ٹھیک جی ہے. بسم اللہ میرا بھائی، بسم اللہ. اصل میں پاکستان میں مسئلہ بسم بتاؤں اللہ، کیا اوور ہوتا ٹو ہے یو. پاکستان میں نا، ایک تو کچھ ایسے اس مینٹالٹی کے بھی لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ جو کہتا ہے نا کہ پاکستان میں ایک نعرہ چلتا ہے، پتہ نہیں آپ کے کے پی کے میں ہے یا نہیں، پنجاب میں ایک نعرہ ہے کہ جڑا جتے اس دے نال. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ دیکھتے ہیں ایک، یعنی کہ وہ نا ایک موومنٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون اسٹرانگ ہے نا، تو کس سے اپنے فائدے، ایک یعنی کہ ہم انسانیت جبلت بھی ہے نا کہ ہمارے اندر کہ ہم اپنا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، ہم یعنی کہ جو پاور میں ہو ہم اسی کے ساتھ لگ جاتے ہیں. کچھ یعنی کہ اس مینٹالٹی کے بھی لوگ ہوتے ہیں نا، تو یعنی کہ وہ کہتے ہیں جڑا جتتا ہے اس دے نال. تو اس میں ان قسم کی مینٹالٹی کے لوگوں کو یعنی کہ ایڈریس کرنا چاہ رہا تھا کہ بھائی دیکھو اب چھوڑ دو، اب یعنی کہ اب آپ کے پاس اب آپ اس جگہ پہ آ گئے ہو کہ ایک راستہ آپ کے پاس تباہی کا ہے اور دوسرا راستہ آپ کے پاس شاید کہ آپ بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور دوسرے رائے مطلب دوسرے طرف تو کنفرم یعنی کہ تباہی ہے نا، اور ایک راستہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک چانس موقع اور دے دیں
کہ اللہ آپ کو ایک اور موقع دے دے کہ آپ کو نا سمجھ لگ جائے. تو میں ان لوگوں کے ساتھ بات کرنا چاہ رہا تھا. تو یعنی کہ وہ جو لوگ ابھی بھی یہ مائنڈ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان لوگوں کو سمجھ رہے ہیں. دیکھیں عمران خان نے 3.5-4 سال لگائے ہیں, ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ جی کہ اس نے بہت کوئی دودھ کی نہریں پہ بہا دی تھی, کوئی بہت زیادہ کوئی شہد پاکستان میں آنا شروع ہو گیا تھا, لیکن پاکستان کے چھوٹے چھوٹے بیبی سٹیپس تھے, لیکن رائٹ ٹریک کی طرف جا رہے تھے, ٹھیک ہے. اس کی آپ نے مثال یہ بھی دیکھنی ہے کہ جو اس کے لاسٹ 2 ایئرز تھے اس پہ جو اکنامک گروتھ تھی وہ رفلی اباؤٹ 6% تھی ایچ ایئر کی, ٹھیک ہے. پھر اس میں آپ کا 1.5 سال جو تھا وہ کووڈ پہ تھا, جس میں بڑی بڑی دنیا کی اکانومیز یعنی کہ وہ لگ گئی تھی, لسن لگ گئی تھی, لیکن پھر بھی اس نے کسی نہ کسی طریقے سے, اور جو آپ کی ایک انڈسٹری تھی, کاٹن کی انڈسٹری تھی, جو فیصل آباد کی انڈسٹری تھی, پھر جو آپ کی جو ایگریکلچر انڈسٹری تھی, اس کو اس نے ریوائیو کرنا شروع کیا تھا. کسان خوش تھے, کسان کو وہ سبسیڈائز کر رہا تھا. دودھ کی نہریں نہیں بہہ رہی تھی, مشکل حالات اس ٹائم بھی تھے, لیکن آپ نے اس کے بعد دیکھا کہ کیا ہوا کہ جیسے ہی دوسرے لوگ آئے انہوں نے کیسے اکانومی کی تباہی مچائی. اور وہ آئے اسی لیے تھے کہ ان لوگوں نے یہ تباہی مچانی تھی, کیونکہ ان لوگوں کو ان پہ ٹرسٹ ہی نہیں تھا. وہ ایسا ٹرسٹ ٹوٹا اور ایسی یعنی کہ ایک وہ کہتے ہیں نا اللہ کی طرف سے بھی ایک نحوست آئی ملک میں کہ انہوں نے ڈالر کا ریٹ کہاں سے کہاں پہنچا دیا, اور وہ صرف اور صرف اپنے کیس معاف کرانے آئے تھے, جو اربوں کے کیس تھے, جو اوپن اینڈ شٹ کیس تھے. یہ قاضی فائز عیسیٰ کو اس کا کیس نظر نہیں آ رہا, شہباز شریف کا کیس ہے کہ باہر سے پیسے آئے ہیں, ان کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں, ان کو وہ کیس نظر نہیں آ رہا. قاضی فائز عیسیٰ کو کتنے آرام سے انہوں نے اپنا وہ کیس بند کرایا, جیسے وہ یعنی کہ چائے میں سے مکھی کو نہیں نکال کے پھینکتے, اتنا آرام سے انہوں نے کیس معاف کرایا. قاضی کو وہ نظر نہیں آ رہا, ججز کو وہ نظر نہیں آ رہا جو بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے ججز. اور یعنی کہ ایک اس بندے کو انہوں نے سزا دے دی ہے سائفر کیس میں, جس کو آئی ایس پی آر کا خود اپنا بیان ہے. آئی ایس پی آر نے یہ خود کہا تھا کہ جی ایسا ہم بڑا حیران ہوئے دیکھ کے کہ جب انہوں نے جی وہ ایک لیٹر لہرایا. اگر تم حیران ہوئے تو پھر اس کو سزا کیوں دی؟ پھر کیڑا سیکریٹ ایکٹ اس پہ لگتا تھا اگر ایسا کوئی تھا ہی نہیں, اگر ایسا کوئی لیٹر تھا ہی نہیں. تو یا تو آپ اس طرف جھوٹ بول رہے تھے یا آپ اب جھوٹ بول رہے ہو تو آپ جھوٹے ہی, ٹھیک ہے. یہ اللہ نے بھی آپ کو دکھا دیا آپ کا کہ آپ جھوٹ ہی بولتے ہو, مطلب کہ کوئی آپ کے پاس وہ نہیں ہے. اس ٹائم پہ مریم کہہ رہی تھی جی ایسا سائفر ہے ہی نہیں, کبھی سائفر لے کے چوری کر گیا, کبھی سائفر ہے ہی نہیں. وہ سلیم صافی کا بچہ کہہ رہا تھا جی میں آندھا کے بعد سیاست نہیں کروں گا. وہ سوری سیاست کہہ رہا ہوں, وہ صحافت نہیں کروں گا. میں آندھا کے بعد سیاست نہیں کروں. اچھا سب لوگ ڈبل ٹیپ کریں, میرے خیال سے براڈ نیچے جا رہی ہے, سب لوگ ڈبل ٹیپ کریں. خرم بھائی کیا ہو گیا, آپ کی فون کال آ گئی یا آپ کا کیا ہو گیا؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی خرم بھائی. لگتا ہے ان کی فون کال آ گئی ہے. ندیم بھائی آپ کو ویلکم کرتے ہیں جی. آپ ویلکم ندیم بھائی, آپ سنائیں آپ کا دن کیسے گزرا؟ ماجد علی سے پوچھ رہے سر, یہ بیٹھے ہیں. خرم بھائی ہم نے آپ کو سیڑھی دوبارہ پھینکی, آپ پلیز سیڑھی لے کے اوپر آ جائیں اگر آپ کی فون کال نہیں آئی. ماجد علی ویلکم میرا پیارا بھائی, السلام علیکم. ماجد علی آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ ماجد بھائی آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ ماجد بھائی آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ شاید آپ بول رہے ہیں مگر آپ کا غلطی سے شاید میوٹ لگا ہوگا, آپ میوٹ کے السلام بٹن علیکم. کو ان اوپن. جی جی بسم اللہ. نہیں بھائی, وعلیکم السلام. نہیں میوٹ تھا. السلام علیکم سب بھائیوں کو. السلام علیکم السلام. کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی, آپ مائک آپ کے پاس ہے, بھائی آپ بسم میں اللہ بات کریں, ہم سب میوٹ پہ جا رہے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ. مشکل ہے بھائی, میں تھوڑا سا نروس ہو جاتا ہوں تو معذرت اس کے لیے. تو بس چھوٹا سا کارکن ہوں خان کا, تو مجھ سے ماجد جو بھائی کچھ ہو ایک رہا ہے نا منٹ, تو ماجد بھائی ایک منٹ, ماجد بھائی ایک سیکنڈ, جی ایک جی سیکنڈ. بالکل میرا بھائی نروس نہیں ہونا,
हम एक महफिल में नहीं बैठे, नहीं आप भाई समझो कि हम ऐसी कोई बैठक में बात बैठे नहीं हैं और सोफे पे सब लोग बैठे हैं, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल नहीं, सच्ची बात मैं बता रहा हूँ आपको। देखो जी जी मीडिया में भाई एक दो वो बार आप बात अब करोगे बस ना, हमें फिर हमसे हम अच्छी बात करो, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स। अल्लाह पाक आपकी हम जिंदगी रखे, अल्लाह आपको ठीक है ना, खुश रखे। बिस्मिल्लाह करो। जी भाई वो बस मैं इतना कहूँगा कि मैं सऊदीया में हूँ, मुझसे जितनी एफर्ट हो रही है ना, मेरा जहाँ तक हाथ जा रहा है ना, मेरा अल्लाह जानता है, मैं दिल से जिसे कहते हैं ना बेलौस होके मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ, चाहे मेरा एक ज़र्रा भी होगा ना। तो बस एक छोटी सी बात ये कहूँगा कि मेरी वालदा अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी रखे, तो जब खान साहब का ये निकाह हुआ था ना, तो मेरी वालदा कहती थी कि देखो कि जैसे हम सराइकी लोग हैं, लोकल लोग हैं, तो सोच में फ़र्क होता है। तो बुज़ुर्गों की मेरी वालदा कहा करती थी कि देखो बच्चों की माँ थी, ये वो ऐसी बातें किया करती थी। तो कल खान साहब की बेगम के साथ जो इन लोगों ने किया ना, तो मेरी वालदा, ये मैं मौत की सवारी पे, मैं गाड़ी पे, मेरी वालदा के आंसू निकल आए कि उस औरत को दोनों हाथों से सलूट है। अगर वो चाहती तो कट आउट हो सकती थी, कुछ भी कर सकती थी खान को। तो उस औरत को जब वो उसका काफिला चला ना अडियाला की तरफ, तो मेरी वालदा ये बात करते करते तो रो पड़िया। और हम इंशाल्लाह चाहे फर्क पड़े ना पड़े, हमसे जो कुछ भी हुआ ना, जहाँ तक हमारा हाथ गया, हम और तो कुछ कर नहीं सकते। रियासत के साथ कोई बंदा नहीं लड़ सकता। रियासत के साथ इन्होंने वजीरिस्तान तबाह किया, इन्होंने बलोचों के साथ देखो क्या क्या, और हाँ, और कुछ भी नहीं किया ना, खान ने कुछ भी नहीं किया। जो ये शूर हम लोगों को समझा गया ना, ये इशारा दे गया, ये समझा गया, वाजे कर गया कि हमारे मुल्क में असल किरदार और असल लोग जो पीछे गेम डाल रहे थे ना, जो वो समझा गया ना, शायद ही 76 साल में, चाहे भुट्टो था, चाहे भी कोई भी गुजरे थे बड़े बड़े लीडर को, कोई बंदा इतनी अवेयरनेस या इतना अपने पाकिस्तान के अवाम को कोई बंदा इतनी अवेयरनेस नहीं देगा। और हम इंशाल्लाह हम दिल से वादा करते हैं, खान अल्लाह उसकी ज़िंदगी रखे, तो जिल्लत और इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में है, खान हमेशा कहते हैं। तो इंशाल्लाह हम खान के साथ उस टाइम तक हैं जब तक अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी रखे, हम जिंदा हैं। इंशाल्लाह हम खान का कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। और हर पाकिस्तानी को, जो गैरतमंद पाकिस्तानी, मुहब्बिल वतन पाकिस्तानी, मैं एक अदना सा इंसान हूँ, हमें अभी हमें कोई भी मफाद नहीं है। वो बंदा या उस बंदे को, हम लोगों से उस बंदे ने अपनी इज्जत बची थी, वो भी उस दाव पे लगा दी। हर चीज़ हमारे लिए, हमारे मुस्तकबिल, हमारे आने वाली नस्लों के लिए, हमारे मुल्क की इमेज के लिए, तो उसने हर चीज़ दाव पे लगा रखी है। तो अब मैंने एक मिसाल, तुर्की में कितनी तैयब एर्दोगान के साथ कितने बंदों ने, हाँ कितनी, उसका हाल भी ऐसे ही था, चाहे वो उसको स्पोर्ट थी जो था, उसको नहीं आने दे रहे थे। एक दफा उसने ग्राउंड में 20 लाख बंदा इकट्ठा किया था। पब्लिक कुछ भी कर सकती है, पब्लिक जो मुल्क की मालिक है ना, अवाम है, हम लोग हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो 20 लाख बंदा उस बंदे के लिए निकला था। आज आप तुर्की को देख लो, वो तुर्की को कहाँ पे लेके चला गया। सिर्फ ये है कि हर पाकिस्तानी को चाहिए कि वो बंदा हमारी नस्लों के लिए लड़ रहा है, हमसे जो होता है ना, और कुछ भी नहीं होता, कम से कम ये 8 फरवरी एक दिन उस बंदे के नाम कर दें। मैं तो अल्लाह की कसम, मैं मौत की सवारी पे बैठा हूँ। इन लोगों ने हमारे मुल्क का हाल ऐसा कर दिया, हम अपने बच्चों का पेट भरने के लिए घरों से दूर है। मैं अभी भी कोशिश में हूँ, मैं इंशाल्लाह पहले भी पहुंच गया ना, मैं कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान, चाहे अपना वोट कास्ट किया ना खाली अकेले को, किसी और को ना भी कर सका, तो जाऊंगा जरूर, बताऊंगा कि मैं हक के साथ खड़ा था, बातिल के साथ नहीं था। मैं अभी भी कोशिश में हूँ, इंशाल्लाह अगर मेरे नसीब में हुआ ना, तो मैं अभी भी, अगर ना भी गया तो मैंने इतना कुछ कर रखा, मैं इंशाल्लाह कुछ भी नहीं ना, मैं अल्लाह की तरफ से कह रही इंशाल्लाह, जहाँ जहाँ मेरे चाचे ताए मामे, इंशाल्लाह मेरी रोज, पहले मेरे घर में मिसाल मेरी वालदा इन चीज़ों को एग्री नहीं करती थी। कल मेरी वालदा ने जब बीबी का देखा ना कि खान की बेगम साहिबा के साथ, हाँ, तो मेरी वालदा ये बात करते करते ना अब दीदा हो गई आज। तो अब जो लोग नहीं भी थे ना उस चक्कर में, नहीं भी थे, अब वो भी नफरत से वो भी नफरत से जाएंगे। 8 तारीख को वो भी निकलेंगे इंशाल्लाह। ये दिन ऐसा होगा कि ये मुजीबर रहमान को भी भूल जाएंगे इंशाल्लाह। हम इंशाल्लाह, अगर हम में थोड़ी भी गैरत हुई ना, हम इंशाल्लाह खान का साथ देंगे। अच्छा, अभी बीएफटी में अभी ब्रॉड गिर गई थी या क्या, या मैं हैंग हो गया था, क्या हुआ था? हैंग हो रही थी आपकी, मेरे ख्याल से फोन कॉल आ गई थी, उसके बाद मेरे ख्याल से हैंग हो गई। आपकी कॉफी की प्याली आई थी, उसके बाद जैसे अभी नीचे प्याली नहीं, नदीम भाई की प्याली आ गई, देख रही नदीम भाई को। सॉरी।
हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा कोई ठीक। मसला नहीं। अच्छा माजिद भाई आपने एक प्रॉमिस अच्छा करना है, डीएफटी भाई मैं आप वोट दोबारा आता डालो हूँ, ना ठीक है, डालो ना मैं माजिद आता हूँ भाई। दोबारा। जी जी भाई। ठीक है, अभी आपकी आवाज आ रही है खुरम? अभी आ रही है खुरम? बिल्कुल क्लियर है नहीं अभी नहीं नहीं, मैं कि आ नहीं? रहा आप हूँ बिजी दोबारा, हो? मैं मुझे एक मैसेजेस वगैरह कर रहे हैं, मैं दोबारा आता हूँ, वापस आता हूँ, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। अच्छा माजिद भाई आपने एक वादा करना है, ठीक है ना? आप वादे तो कर रहे हो ना, वो एक वादा आपने करना है कि आपने ना 10 दिन बाद यहीं पर आके ना हमने आपको माइक देना है, और मैं आपको बताता हूँ 10 दिन बाद ना आप माइक छोड़ोगे नहीं, इंशाल्लाह। ठीक हो गया? ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपने सिर्फ आके ना हर रोज सिर्फ इंशाल्लाह। 3 मिनट, 3 मिनट, ये मैं भाई को कह देता हूँ, ओपीएफ भाई इसको आप फॉलो करो। सिर्फ 3 मिनट के लिए आपने डेली आके ना यहाँ बोलना है, कुछ भी बोलो आप, सिर्फ 3 मिनट के लिए। जी और मैं भाई। आपको लिख के कह रहा हूँ कि 10 दिन बाद ना आप इतना जबरदस्त बोलोगे ना, माशाल्लाह आप में मैंने पोटेंशियल देखा है जबरदस्त। मगर सिर्फ ये वो झझक निकलने के लिए ना आपको प्लेटफॉर्म चाहिए, और ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। आप खान की और भाई सपोर्टर हो, हम इंशाल्लाह हमारा काम है मुझे इनकरेज कसम से करना। मुझे ये भी नहीं है, मुझे इस चीज का भी कोई शौक नहीं। वो बंदा जो हमारे लिए कर रहा है ना, हम लोगों के लिए कर रहा है, हमें नजर आ रहा है कि उस बंदे ने हर चीज अपनी दांव पे लगा दी हमारी आने वाली नस्लों के लिए। उस बंदे की जिंदगी कितनी 76 साल उसकी उम्र है, वो किसके लिए लड़ रहा है? उसने क्या बनाना है? क्या उसने सारे बैठ के भी खाता तो उसकी आने वाली नस्लें भी। तो हम सिर्फ इसलिए खड़े कि अभी हम आपका साबित करना अली चाहते हैं कि भाई, हम हक के साथ माजिद खड़े हैं, भाई, हम बात। माजिद भाई अभी आपका टाइम है, आप जवान लोगों का टाइम है। इंशाल्लाह खान ने सबको शऊर दे दिया है, और इंशाल्लाह आगे आप ही लोगों ने इंशाल्लाह हम लेकर सात चलना है। भाई हैं, मगर अभी हम क्या सात करना है? भाई हैं। अभी मेरे काम क्या भाइयों में किसी बंदे काम की की बात क्या है माजिद भाई? काम की जी बात जी क्या है? आपने रोज यहाँ आना है जब भी आपके पास टाइम हो, आपने रोज आना है। जी जी भाई। ये यूके की 6 बजे होती है, सुबह की 6 बजे तक, तो 12 घंटे की ये लाइव होती है, ठीक है? आप कम से कम जी जी 3 मिनट तो खान के लिए निकाल सकते हैं। आप यहाँ आए, नीचे भाई, आप रिक्वेस्ट डालें। मैं बैठा रहता हूँ। ये जरूरी साजिया नहीं आपी है के साथ मैं, वो दोपहर को भी आई थी, तो मैं वहां पे गया तो पता नहीं क्या मसला हो गया था। तो वो बेचारी वहां पे दो अच्छा चार, आपको अच्छा पता है उसको जाहिल रहने दो। लोग हैं। देखो हम, मेरी बात सुनो, मेरा मेरा अच्छा माजिद भाई, जी मेरा आराम से मेरी बात सुने, बिल्कुल आराम से रिलैक्स, ठीक है? माइक को म्यूट कर दें, बिल्कुल आराम से। जी यहाँ पर हमारी ब्रॉड पे ना हमारे 2 रूल हैं। नंबर 1, हम जो कादियानी वगैरह है उनको हम वेलकम नहीं करते, और गाली गलोच नहीं होती। ये हो गया एक हमारा रूल, बिल्कुल गाली गलोच नहीं। दूसरा है, जो भी ब्रॉड होती है ना, पीटीआई की हो या ना हो, अच्छी ब्रॉड हो बुरी ब्रॉड हो, हम दूसरी ब्रॉड की ना तारीफ करते हैं ना उसकी बुराई करते हैं। हम बस अपने यहाँ फोकस करते हैं। एक छोटी सी हमारी को सपोर्ट करते हैं, हकीकत को, सच्ची हकीकी आज़ादी को सपोर्ट करते हैं, वो हमारे साथ में। और हम बिल्कुल ना एक्स की ना वाई की बात करते हैं। कोई अच्छा काम करो, अल्लाह मियाँ उसको हिदायत दे, कोई बुरा काम करो, अल्लाह मियाँ उसको भी हिदायत दे, ठीक है ना? हम कहते हैं हर बंदा अपना काम करे, जिस स्टाइल से कोई कर रहा है, और हमें भी हिदायत दे। हम भी कोई फरिश्ते नहीं, हमें भी अल्लाह हिदायत दे। मगर यहाँ पर आप आए, कम से कम 3 मिनट आप दिया करें, और आप देखेंगे, मैंने आपको 10 दिन बोला है, 10 दिन से पहले पहले इंशाल्लाह आप जबरदस्त होस्टिंग भी करेंगे। ठीक हो गया? तो प्लीज आप 10 मिनट दिया, 3 मिनट दिया करें, और एग्जैक्टली 10 दिन बाद आप नोट कर लें कि 8 तारीख को इलेक्शन है। नो, इलेक्शन के 2 दिन बाद आपने यहाँ आना है, और इंशाल्लाह फिर आप हमें बताएंगे, जबरदस्त इंशाल्लाह। और बाकी आपने जाने का बोला है, तो कोशिश करें, अगर जा सकते हैं तो अच्छी बात है। मगर आप देखो कि आपका कितना खर्चा आएगा एक वोट के लिए। अगर उस खर्चे से आप 2-3 गरीबों को इनकरेज कर सकते हो कि उनको राशन आप किताब कर दो, और वो जाके पूरी फैमिली जाके वोट, हमारी बातें नहीं माननी है। देखो आपका अपना शऊर है, अपना जहन है। तो आप देखो कि अगर आपका से 1000 दिरहम या डॉलर लगता है आने जाने में, ये इसमें, और बहुत सारी बात है, आपका कुछ नौकरी का भी 1-2 दिन का, हफ्ता 2 हफ्ते का छुट्टी होगा, तो सारा आप वर्कआउट करो। इसमें आपका एक वोट जरूरी है, या इतने ही पैसों से आप 4-5 वोट खान को दिलवा सकते हैं। जो भी आपका अपना फैसला होगा, हमें ना बताएं, आप खुद अपना फैसला करना है, सारे अपने प्लस माइनस दे के। तो इंशाल्लाह, और बाकी भाइयों से भी आप बात करो। एक चीज आपने करना है, जो आप सऊदी में बैठे हो, आपने बताया कि रेमिटेंस को प्लीज आपने 8 फरवरी तक 1 रुपया भी नहीं भेजना पाकिस्तान, क्योंकि ये लोग हमारे पे, आप लोगों की जो रेमिटेंस होती है उससे ही ये सारे डंडे वंडे खरीदते हैं, और फिर हम ही लोगों को मारते हैं। तो इसका आपने ख्याल करना है। माइक में दोबारा आपको दे रहा हूँ, आप बात करें। जी माजिद भाई, बिस्मिल्लाह। जी भाई, इंशाल्लाह मैं ऐसे कर नहीं, वो तो ऐसे ही वैसे सीन भी बन रहा है। मेरी फैमिली की तैयारी हुई थी,
تو میں نے وہ بھی ان کو روکا ہے کہ ہاں الیکشن کا ووٹ کاسٹ کر کے نا اس کے بعد ہی میری چھوٹی سی بیٹی ہے ماشاء اللہ، میں یہاں تھا تو وہ میری بیٹی ہوئی تھی، تو ان کی تیاری تھی میرے پاس آنے کی، تو میں نے ان کو کہا کہ میں خود آؤں گا کہ لینے کے لیے. ہاں تو میں ابھی اس کوشش میں ہوں کہ میں نا اس حساب سے جاؤں، چاہے ایک دن پہلے جاؤں. میں اپنے بچوں کا ووٹ ہے، میں انشاءاللہ میرے چاچے مامے میرا جہاں تک ہے نا، میں نے وہاں تک بھی بات رکھی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ ہم سے جتنا ہوا نا میں انشاءاللہ ووٹ انشاءاللہ ضرور کاسٹ کروائیں گے. شکریہ بھائی، میں انشاءاللہ روز آیا کروں گا. میں فالو بھی کر لیتا ہوں بھائی کو. ڈیرا چاند بھائی آئے مدینہ، تھے، ڈیرا اتنا مدینہ، اچھا بول ڈیرا رہے تھے، تو مدینہ، بہت بندے اچھا کا ہوا آپ سے ایسے بات باتیں کر سننے سے نا کانفیڈنس بڑھتا ہے، آیا تو کریں. میں انشاءاللہ بھائی کو فالو کر کے میں بالکل بالکل، دیکھو یہ آپ کا اپنا گھر ہے، اوکے اور بھائی، ہم دیکھو شکریہ. ہمارا کام ہے، ہم تو روز باتیں کرتے ہیں، ہمارا کام ہے کہ آپ جیسے ہیروں کو تراشنا، ڈھونڈنا، اور پھر آپ لوگوں کو انکریج کرنا. تو آپ زبردست ماشاءاللہ اچھی بات کرتے ہو، پتے کی بات کرتے ہو، تو یو مور دین ویلکم. خالد بھائی ویلکم، السلام علیکم. وعلیکم السلام بی ایف ٹی بھائی اور تمام دوستوں کو. ماجد علی، السلام علیکم. آپ کو پہلی بار دیکھا ہے جی. تو میں سوری بی ایف ٹی بھائی، میں کام پہ بھی ہوں، ساتھ ساتھ اوپر نیچے بھی جانا ہے، اور میں دیکھ بھی رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں آپ لوگوں کو. زبردست. حمدان بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، خیریت سے ہیں؟ آپ میوٹ پہ نہیں خالد بھائی، آپ میوٹ پہ نہیں، جیسی جیسی آپ کو ٹائم ملتا ہے آپ اگر ہم بات بھی کریں، آپ ڈائریکٹ اللہ میوٹ خالد اوپن بھائی، کیا اللہ کا کریں، اور شکر. کیونکہ اوبیسلی آپ کام کر رہے ہیں نا، ہی از بزی، تو جب بھی آپ کو موقع ملتا ہے یو کین اوپن مائک. ایون اگر ہم بات بھی کریں آپ اوپن کر لیں، آپ کو فل پرمیشن ہے، کیونکہ آپ کام کر رہے ہو اور خان کے لیے پھر بھی جان دے رہے ہو، جان کر رہے ہو. زبردست، بگ رسپیکٹ میرا بھائی. اچھا جی ندیم بھائی، السلام علیکم. بی ایف ٹی بھائی، آج ایک واقعہ ہوا ہے مانسیرا میں کہ ایک لڑکے نے وہ اس کا جو ہے کیا نام ہے جلوس جا رہا تھا، تو اس میں اس نے پی ٹی آئی کا جھنڈا ایک ڈنڈے پہ دونوں طرف لگائے ہوئے تھے. تو کیپٹن صفدر نے اسے گلے لگا کے تو بعد میں اسے کیا کیا کہ اپنے بندے بھیج کے اسے مروایا بھی، اور ڈنڈا بھی وہ ڈنڈے بھی پھنکوا دیے نالے میں. یہ ویڈیو اب سرکل کر رہی. تو ان کا ضرب اچھا وہ مطلب اچھا وہ اس کیپٹن صفدر کی ویڈیو ہے جو ان کا بندے ضرب نے دیکھیں جھنڈے کہ دونوں یہ کیا طرف کر رہے لگائے تھے. ہیں. نہیں یہ جی جی، وہ یہ لڑکے چیز نے ہائی لائٹ دونوں کرنی طرف چاہیے. لگائے اور ہوئے ہیں. سنا ہے وہ جس تو بندے نے، تو چھوٹا بچہ تھا یار، چھوٹا بچہ تھا. وہ بچہ تھا، وہ 11 سال کا بچہ ہے، 12 سال، اور وہ اکیلا ان میں پھر رہا ہے پی ٹی آئی کے اللہ وہ جھنڈے لگا کے. اللہ اس کو ہدایت دے. اور یہ چیزیں ہم آپ لوگوں کو چاہیے کہ ایسی ویڈیو سیو کریں، اس کو آرکائیو کریں. اور یہ انشاءاللہ جب خان کی حکومت آئے گی، ہم نے ایک ایک اس طرح کے مجاہد کو، ایک ایک خان کے جو چاہنے والے ہیں میل یا فیمیل، وہ آئیڈینٹیفائی کرنے اور خان تک لے کر جانی ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ذل شاہ کی طرح کوئی بھی خان کا چاہنے والا خان کو بغیر ملے اس دنیا سے چلا جائے. ذل شاہ کی بڑی خواہش تھی، اگر اس کی آپ پرانی ویڈیو دیکھیں نا، اس کا بڑا دل کرتا تھا خان سے ملنے کے لیے. مگر یہ جو سارے چوری کھانے والے خان کے ارد گرد تھے، انہوں نے بیچارے کو جانے نہیں دیا. کیوں، کیا کہتے ہیں ابو حمدان بھائی؟ جی بالکل بی ایف ٹی بھائی، ایسے ہی لوگ ابھی بھی ہے پارٹی میں. تو ہمارا فوکس جو ہے الیکشن پہ ہے، کیونکہ ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ کو کوئی پسند ہو ناپسند ہو تو آپ لوگ صرف اور صرف خان کے لیے ابھی جو ہے نا اپنے ان کو ووٹ ڈالنے ہیں. تو ہم یہی چاہ رہے کہ بھائی پی ٹی آئی جو ہے پارٹی جو ہے وہ جیتے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم خان صاحب سے اس پر بھی بات کریں گے. جو لوگ اپنے چچا کے بیٹے، اپنے بہنوئیوں اور اپنے جس کو ٹکٹس، اپنے رشتہ داروں کو ٹکٹس بانٹے جا رہے ہیں، اور جو کارکن ہیں ان سے ٹکٹ لے کے اپنے رشتہ داروں کو دیے جا رہے ہیں، ساتھ میں دھمکا بھی رہے ہیں کہ بھائی اگر میری بات نہ مانی گئی تو میں پارٹی چھوڑ دوں گا. تو ایسے لوگوں سے انشاءاللہ ہم لوگ ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے، لیکن ابھی نہیں. انشاءاللہ الیکشن کے بعد ہمارا مین مقصد ابھی ہے کہ ہم لوگ الیکشن جیتیں، کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے.
اور اس کے بعد انشاءاللہ ان لوگوں کو اگر پارٹی سے ہٹا بھی دیا جاتا ہے تو ان کی جگہ پہ بائی الیکشن دوبارہ ہوگا، اور انشاءاللہ ہماری مرضی کا انشاءاللہ نمائندے جو ہے اس میں شامل ہوں گے انشاءاللہ. تو یہ اتنا ہی کہوں گا میں سر. جی سر. میں میوٹ کر کے بات کروں. بہت بہت شکریہ، بالکل زبردست، ایسے ہی ہونا چاہیے. اور جو اچھا اوبیسلی ہم سپورٹ تو سب کو کر رہے ہیں، مگر اگر آپ کے ذہن میں یا اگر آپ کے نظر سے کوئی چیز گزرتی ہے یا آپ لوگوں کے حلقے میں آپ دیکھتے ہیں کوئی پی ٹی آئی والا کوئی جو کینڈیڈیٹ ہے کوئی غلط کام کر رہا ہے، تو اس کو آپ کیمرے کی آنکھ سے سیو کریں، اور انشاءاللہ جب خان آئے گا تو خان کو ہم اوبیسلی انفارمیشن دیں گے. ابھی ہمارا فوکس کیونکہ 6 دن رہ گئے ہیں، 7 دن رہ گئے ہیں، تو ہمارا فوکس بلکہ 6 رہ گئے ہیں. آج کا دن تقریباً یو کے میں تو گزر ہی گیا ہے، تو 6 دنوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی سب لوگوں نے فوکس کرنا ہے. ایک میسج ہے جو میں آپ سب لوگوں کو دینا چاہتا ہوں، اگر آپ لوگ ایگری کرتے ہیں تو اس کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں. اچھا، وہ میرے یہ پاس بھی کہ ہر بندے نے کوشش کرنا ہے. میرے پاس بھی جی خان جی کا ایک بسم اللہ میسج بسم ہے، اللہ اگر بسم آپ چاہیں تو میں بتا سکتا ہوں، اگر بی ایف ٹی بھائی. اللہ میرا بھائی، آف کورس، نیکی اور پوچھ پوچھ، بسم اللہ میرا بھائی. بی ایف ٹی بھائی، عمران خان کا جیل سے بیرونی ملک مقیم پاکستانیوں کو خصوصی ہدایت، اگر آپ خود آ سکتے ہیں تو آئیں اور اپنا ووٹ ڈالیں. اگر آپ نہیں آ سکتے تو اپنے خاندان، رشتہ داروں اور دوستوں کو فون کریں، انہیں پی ٹی آئی کے امیدواروں کے نام نشانات بتائیں اور 8 فروری کو پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کا کہیں. جی شکریہ. اوور ٹو یو سر. بہت زبردست، بہت زبردست. یہی میں بات ماجد علی بھائی جی کو کہہ رہا تھا کہ آپ زبردست. نے دیکھنا ہے کہ کتنے خرچے میں آپ کا ووٹ ہوتا ہے. اگر اس خرچے میں اگر آپ 5-10 فیملی کو کر سکتے ہیں، اور میرا سجیشن یہ تھا کہ ہم سب بہن بھائیوں کو جو بھی ٹک ٹاک پہ بیٹھے ہیں، ڈیلی کم از کم آپ نے کوشش کرنی ہے 10 بندوں سے لے کر 100 بندوں تک آپ نے یہ میسج بھجوانا ہے. اور میسج کیا ہوگا کہ آپ کا اپنا حلقہ کون ہے. اگزامپل ابو حمدان کا حلقہ کون سا ہے، نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلی، اور وہ اپنے حلقے کو پروموٹ کریں. سیم ود زین بھائی، سیم ود ڈی ایف ٹی، سیم ود ماجد علی. ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے حلقے کو، جو ہمارا کینڈیڈیٹ ہے اس کا انتخابی نشان ہے 90% لوگوں کو پتہ ہے، مگر پھر بھی کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ان کو ہم یہ بتائیں کہ آپ کا کینڈیڈیٹ کون ہے اور انتخابی نشان کون ہے. اور کم از کم ہر بندہ رسپانسبلٹی لے کہ 10 لوگوں کو انہوں نے تیار کرنا ہے، کم از کم 10 لوگوں کو. ٹھیک ہے نا، زیادہ کی کوئی لمٹ نہیں ہے، مگر کم سے کم 10 لوگوں کو اگر آپ رسپانسبلٹی لیتے ہیں تو آپ دیکھو کہاں تک بات جائے گی. اگر 1000 لوگ 10 بندوں کی رسپانسبلٹی لیتے ہیں تو یہ 1 لاکھ بندے بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو سب لوگوں کو چاہیے کم از کم منیمم 10 بندوں کی رسپانسبلٹی نہیں کہ 10 بندوں کو آپ نے ووٹ تک لے کر جانا ہے، ان کو انکریج کرنا ہے، ان کو بتانا ہے ان کا حلقہ کون سا ہے. اگر کسی پتہ نہیں ہے کہ 8300 پہ کیا ہے، اگر پاکستان میں آپ اپنے یہ کام اور بھی آپ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں لوگوں کو لے کر آئیں اور اپنے مطلب فون سے یا دکان میں کہیں جاتے ہیں اپنے کریانہ اسٹور پہ، اپنے فون سے آپ ٹیکسٹ میسج کریں اور کسی کا جس کا بھی آئی ڈی کارڈ ہو وہ ڈیٹیلز ڈال کے، اور وہ آپ ان کا حلقہ نمبر معلوم کریں. کیونکہ میرے خیال میں اس کے بھی کوئی پیسے ہوتے ہیں، مجھے نہیں پتا کتنے پیسے تھے، 5-10 روپے ہوتی تو اگر کوئی. اچھا بھائی سید بھائی ویلکم، آپ کا بہت شور آ رہا ہے، 2 جی منٹ جی کے میں لیے میوٹ لگا لیں گے میرا بھائی. تھینک یو میرا بھائی. ویری سید بھائی کو، تھینک سید بھائی کا میرے خیال. تو اگر آپ سب لوگ صرف 10 بندوں کا رسپانسبلٹی لیں، کم سے کم 10 بندوں کا، اور اپنا حلقہ پلیز لوگوں کو بتائیں. دیکھو زیادہ لوگوں کو پڑھ جو بیچارے کی تعلیم اتنی نہیں ہے، ان کو نہیں پتا کہ 8300 پہ کیا کرنا ہے. شناختی کارڈ نمبر آپ نے ڈالنا ہے اور وہ آپ کو انفارمیشن آ جائے گی. ٹھیک ہے نا، رابطہ ایپ ہے اس پہ بھی کر سکتے ہیں. تو جیسی آپ کو انفارمیشن ملتی ہے آپ اپنے بندوں کو بتائیں کہ بھئی آپ کا حلقہ کدھر ہے، آپ کا ووٹ کدھر ہے. تو یہ بندہ ایسے کرے گا تو سیدھا سیدھا آپ دیکھو 10,000 بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا، صرف 10 کی اگر ہم لیتے ہیں اور اگر 100 کی اپلائی ہوتے ہیں تو پلیز یہ آج سے آپ شروع کریں اور ڈیلی 10 بندوں کا آپ ذمہ لیں. اوور ٹو یو ابو حمدان بھائی، آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی 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 میں اچھا ماجد صاحب، ماجد بھائی، جی سید صاحب مائک میوٹ کر لیں پلیز. سید بھائی مائک میوٹ کر لیں. ماجد بھائی آپ کہاں ہوتے ہیں؟ خلیج میں ہی ہوتے ہو نا سر؟ کہاں پہ ہوتے ہیں؟ میں صرف آپ کو جب سوال پوچھ کے میں آپ کو کچھ ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا، اگر آپ میری بات مائنڈ نہ کریں. ماجد بھائی
ایک منٹ اگر آپ جواب دے سکتے تو خیر میں یہ کہنا چاہوں گا میرے بھائی اگر آپ گلف میں ہوتے ہو نا تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ گلف میں جو سب سے زیادہ پسماندہ علاقے ہوتے ہیں جیسے کہ اگر آپ یو اے ای میں ہیں تو یہاں پہ جو یہ اپنا جنگل کی طرف یا صحرا کی طرف یا ماؤنٹینز کی طرف جو علاقے ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ پسماندہ جو یہاں پہ مانے جاتے ہیں تو آپ نے وہاں کی عوام کو دیکھا ہوگا کہ کتنی خوشحال ہے وہاں کے گھر کیسے ہوتے ہیں وہاں پہ بھی ہر ایک غریب سے غریب تر جو گھر ہوتا ہے اس کے پاس بھی 2 سے 3 گاڑیاں لازم ہوتی ہیں ان کے پاس نہیں جو ان کو گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے تو آپ اسی طرح سے اپنے علاقے کے جو پسماندہ علاقے جو گاؤں جو قصبے ہیں جو بستیاں ہیں ان کو جا کے آپ لوگ یہ باور کرائیں کہ بھائی ہم لوگ یہاں پہ رہتے ہیں یہ لوگوں جو ہے ان کو 75 سال نہیں ہوئے ان کو تقریباً 50 سال ہو گئے 50 سالوں میں ان لوگوں نے کیا سے کہا اپنی عوام کو پہنچا دیا اپنے ملک کو پہنچا دیا کیونکہ ان لوگوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ انصاف کیا اپنے لوگوں کو سب سے پہلے ان پر انویسٹ کیا صحت کی سہولیات تعلیم کی سہولیات حقوق برابر قانون برابر تو یہی چیز ہمارے اپنے ملک میں کیوں نہیں ہو سکتی 75 سال ہمارے ملک کے ہو گئے بلکہ 76 ہونے والے ہیں تو ہمارا ملک کیوں نہیں اس ریس میں ہمارا ملک کیوں پیچھے رہ گیا ہے تو آپ ان کو بتائیں کہ بھائی بیرون ممالک میں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پر کوئی یہ نہیں کہتا کہ فلاں بادشاہ کو اگر آپ سپورٹ کرو گے تو آپ جو ہے دائرہ اسلام میں رہو گے اور فلاں کو آپ نہیں کرو گے تو آپ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے یا فلاں جو لیڈر ہے اللہ کے بعد کوئی ہستی نہیں ہے اللہ کے بعد کہ فلاں ہستی ہے تو سر ان چیزوں کو آپ لوگوں نے ان کو آگاہ کرنا ہے کہ بھائی آپ لوگ کس طرف جا رہے ہو آپ لوگ جو ہے ایک مسلمان ملک کو اور اسلام کے نام پہ آپ کا ملک بناتا ہے تو آپ کو یہ آپ کے سیاست دان آ کے کہیں گے کہ بھائی اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو وہ نواز شریف ہے تو اللہ کے بعد اور کوئی ہستی نہیں ہے ہمارا کلمہ جو ہم لوگ کلمہ پڑھتے ہیں وہ اس چیز کی گواہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی تو انہی کلمات پر ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے بعد محمد آتا ہے یہ ہے وہ ہستی یہ کہاں سے اٹھا کے ان جاہلوں کو اٹھا کے لے آئے وہ بھی ایک میجر کے عہدے پر فائز رہ چکا ہے تو آپ ان چیزوں کو سمجھیں آپ ان اپنے جو پسماندہ علاقے ہیں گاؤں بستی وغیرہ جو بھی ہیں ان کو آپ لوگ جا کے ان چیزوں پہ ان کو آگاہی دیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے کیونکہ آپ لوگوں کو سب کو پوچھا جائے گا قیامت کے روز کیونکہ آپ کو علم تھا وہاں رہتے ہوئے آپ لوگوں کو یہ باتیں نہیں بتائی اور یہ جاہلوں کے پیچھے جو ہے نا لائن لگے رہی لوگوں کی تو آپ لوگوں نے ان کو آگاہی نہیں دی جی اوور ٹو یو بی ایف پی بالکل ایسے ہی ہے ہمیں چاہیے کہ کانسنٹریٹ کریں یہ ماجد بھائی جو ہیں یہ سعودی سے ہیں میرے خیال سے جہاں تک میں نے سنا ہے یہ سعودی سے ہیں تو ایک تو مبارک ماشاءاللہ اللہ میاں نے ان کو بیٹی دی ہے تو وہ ملنے بھی جائیں گے تو خیر سے جائیں خیر سے آئیں ماشاءاللہ اور امید کرتے ہیں جب یہ آئیں گے ماجد بھائی واپس آئیں گے تو یہ ہمیں بتائیں گے کہ خان کی حکومت آ گئی ہے پی ٹی آئی نے الیکشن جیت لیا ہے اور انشاءاللہ اچھی خبریں لے کر آئیں گے ہم نے تو ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ بھئی وہ ڈیلی آئیں کم از کم 3 منٹ ان کو دیں یہ ڈیلی آئیں گے کیونکہ یہ پہلی بار اوپر آئے ہیں اور تھوڑی سی جھجک تھی تو میں نے کہا بھائی یہ بہت اچھا بولتے ہیں 3 منٹ ان کو دیا کریں گے جب میں نہ بھی ہوں تو ان کو ڈیلی 3 منٹ دیا کریں اور 10 دن بعد یہ آ کے اور پھر میں نے ان کو یہ بھی بولا کہ پھر ہم آپ سے مائک چھینا کریں گے آپ مائک نہیں دو گے اتنا آپ بولو گے انشاءاللہ تو جی اوور ٹو یو ماجد بھائی اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو آپ مائک اوپن کر لیں اس کے بعد مانی بھائی آپ کو ویلکم کرتے ہیں آپ کے پاس آتے ہیں جی ماجد بھائی ماجد بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں شاید ماجد بھائی کا میوٹ لگا ہوا ہے چلیے مائک لے کر جاتے ہیں مانی کے پاس مانی السلام علیکم کیا حال ہے میرے بھائی وعلیکم السلام سب بھائیوں کو حقیقی آزادی کے مجاہدوں کو تمام بہنوں بھائیوں کو سلام جی بی ایف ٹی بھائی الحمدللہ زبردست آپ سنائیں سب ٹھیک ہیں طبیعت سے سب کی ٹھیک ہے اللہ آج کا کرم آپ سنائیں کوئی نئی خبریں ہمارے لیے
جی جی بالکل. آج سب سے پہلے تو بشرا بی بی کی جو ہے نا وہ آج فرسٹ ٹائم سٹیٹمنٹس آئی ہیں اور ماشاءاللہ اتنی زیادہ خوشی ہوئی ہے مجھے وہ دیکھ کے وہ پڑھ کے کہ میں جو ہے نا وہ اپنے جذبات یہاں پہ بیان نہیں کر سکتا. ماشاءاللہ اس ہماری ماں اس عورت نے جو نا جو سٹیٹمنٹس دی ہیں وہ ایک تگڑا مرد جو ہے نا وہ جو ہمارے پارٹی کے بعض مرد تھے وہ ایسی سٹیٹمنٹس نہیں دے سکے. بہرحال مجھے بہت خوشی ہوئی ہے آج ان کی وہ جو سٹیٹمنٹس تھی. ماشاءاللہ وہ بھی بالکل خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہیں اور بالکل کوئی کمپرومائز نہیں ہے ان کی طرف سے. اعلان آج یہ سٹیٹمنٹس آئی ہیں تو انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی, اللہ خیر کریں گے انشاءاللہ. باقی ابھی جو وہ حمدان بھی نے ذکر کیا ہے بالکل بہت افسوس ہوا ہے, عجیب قسم کی آج سٹیٹمنٹ دی ہے میجر صاحب نے. تو یہ تو ان کی جو ہے نا وہ جہالت کی انتہا ہے. آگے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو عوام تھی ان میں بھی کوئی ایسا نہیں تھا جو ان سے کوسچن کرتا کہ